بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا ایک اور واقعہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے، یعنی تجارت کس طریقے سے کرتے تھے، اور ان کے پیارے اخلاق کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی۔ پلیز میرے ساتھ جڑے رہیے آخر تک تاکہ آپ کو بہت اچھی معلومات حاصل ہو سکیں۔ قریش کاروباری لوگ تھے۔ مکہ مکرمہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے باعث تجارت کا ایک بہت بڑا مرکز بن چکا تھا۔ پورے عرب سے تاجر سامان تجارت لے کر آتے اور وہاں پہ خرید و فروخت کرتے۔ خصوصاً حج کے موسم میں خوب لین دین ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا ہی پیشہ اختیار فرمایا۔ قریش سرداروں کے موسم میں یمن کا سفر کرتے کیونکہ وہاں سردیوں میں زیادہ سردی نہیں پڑتی تھی۔ شام کے علاقے میں گرمیوں کا موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی۔ اس لیے گرمیوں کے موسم میں قریش سامان تجارت لے کر شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ نے بھی اپنے دیگر رشتہ داروں کی طرح تجارت کا کام شروع کر دیا۔ اسی زمانے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ہوئی۔ یہ بھی بہت زیادہ کامیاب تاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں نہایت بااصول اور بات کے پکے تھے، کسی سے غیر ضروری بحث نہ کرتے۔ ایک صحابی جن کا نام صائب بن ابی صائب تھا، نبوت ملنے سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروباری شریک تھے۔ انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے میرے شریک کار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شریک کار تھے۔ آپ کاروبار کرتے وقت نہ تو بحث کرتے نہ جھگڑا کرتے۔ ایک اچھے کاروباری شخص میں یہی خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑا عمدہ رویہ رکھتا ہے، ان کے ساتھ جھگڑتا نہیں ہے، نہایت ایمانداری سے تمام معاملات کو طے کرتا ہے اور ادائیگیاں بروقت پوری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مکہ مکرمہ کے تمام تاجروں سے بہترین تھا اور بہت زیادہ عمدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر درجہ ایماندار اور سچے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین اور صادق پر تھا۔ پورے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی امانت دار نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اپنی قیمتی اشیاء آپ کے پاس بطور امانت رکھوا دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں قریشی خاندان کی ایک نہایت معزز خاتون سیدہ خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ان کے خاوند اور والد وفات پا چکے تھے۔ لوگ انہیں طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ انہیں اپنے والد کی طرف سے خاصی بڑی دولت اور وراثت ملی تھی۔ نہایت عقل مند اور تجارت کو خوب سمجھنے والی یہ عظیم خاتون لوگوں کو شراکت کے اصولوں پر مال تجارت دیتی۔ مکہ میں ان کا بڑا کاروبار اور بہت بڑا نام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت بطور امین اور صادق پورے مکہ میں تھی۔ لوگ آپ کے حسن اخلاق اور حسن تدبر کی مثالیں دیتے تھے۔ کاروبار میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت کوئی بڑا شہر تو نہ تھا، اس لیے ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات سیدہ خدیجہ کو بھی معلوم تھیں۔ سیدہ نے سوچا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت کے لیے شام لے جائیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ چنانچہ سیدہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ اگر وہ ان کا سامان تجارت لے جائیں تو دوسرے لوگوں سے زیادہ معاوضہ دیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا مال لے کر ضرور شام جائیں۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہونے لگے تو سیدہ خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ دوران سفر آپ کی خدمت اور مدد کرے۔ آپ میسرہ کے ہمراہ ملک میں شام تشریف لے جاتے ہیں۔ اگر تاجر سچا اور امانت دار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں خوب برکت دیتا ہے اور اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں خوب خرید و فروخت کی اور عمدہ طریقے سے کاروبار کیا۔ جو سامان لے کر گئے تھے اسے فروخت کیا اور نیا سامان خرید کر ساتھ لے آئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام تاجروں کی نسبت کہیں زیادہ منافع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے تو فوراً سیدہ کو ان کا حساب پیش کیا۔
منافع خوب تھا۔ سیدہ بڑی خوش اور مطمئن تھی۔ میسرہ جب اپنی مالکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق، اعلیٰ کردار اور حسن معاملہ اور حسن تدبر کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اور زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں۔ سیدہ کی عمر اس وقت 40 برس کی تھی۔ انہیں مکہ کے کئی گھرانوں سے نکاح کا پیغام آیا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ سیدہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کے بارے میں سنا اور دیکھا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں آپ سے شادی کر لوں۔ سیدہ نے اپنی ایک سہیلی سیدہ نفیسہ سے بھی شادی کے بارے میں مشورہ کیا۔ سیدہ نفیسہ نے بھی آپ کے اخلاق و کردار سے خوب ان کو آگاہ کیا۔ انہوں نے بھی ان کے ارادے کو سراہا۔ اس دور میں بیوہ عورت کا خود شادی کا پیغام بھیجنا کوئی بہت بری بات نہ سمجھی جاتی تھی۔ سیدہ نفیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی تجویز پیش کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجویز پسند کرتے ہیں اور اپنے چچاؤں سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت سیدہ خدیجہ کی چچا عمرو بن اسد ان کے سرپرست تھے۔ ان سے رشتہ طلب کیا گیا۔ انہوں نے ہاں کر دی۔ جب بات طے ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اور سیدہ خدیجہ کے قریبی رشتہ دار ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ 20 اونٹ مہر اور ایک روایت کے مطابق 6 اونٹ مہر پر نکاح ہوتا ہے۔ نکاح پڑھانے کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سردار ابو طالب بن عبد المطلب نے سر انجام دیا۔ سردار ابو طالب خطبہ نکاح کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے اور ساتھ ہی ساتھ اہل مکہ کے محتاجوں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے۔ جنہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا یا ان کی مدد کرنے والا نہ ہوتا آپ ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اگر مہمان آ جاتا تو آپ اس کی خوب مہمان نوازی کرتے۔ اگر کوئی مقروض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض اتار دیتے تھے۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کرتے اور آپ سے بے حد محبت کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ والوں اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بے حد محبت کرتے۔ آپ ان کے کام آتے اور ان کی مالی مدد کرتے تھے۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت زیادہ نیک تھے اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب سیدہ خدیجہ سے ہو گئی تو وہ ایک بہت مالدار خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنی دل و جان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا اور ان کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہ ان کی بات مانتی تھیں اور دوسروں کی بھی مدد کرنے میں پیش رہتی تھیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سردار ابو طالب سے بولا کہ مجھے علی بن طالب دے دیجئے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہے حضرت ابو طالب جو ہیں بہت زیادہ مالی حالت ان کی اچھی نہیں تھی ابو طالب کی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پرورش کی تھی بچپن سے لے کر جوانی تک۔ ان کی ایک چھوٹی سی دکان تھی عطر کی، وہ اس کو چلاتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیوں نہ میں ان کی مدد کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سردار عباس بن عبد المطلب سے بات کی کہ یہ مکہ کے امیر تاجروں میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کرتے ہوئے کہا کیوں نہ ہم سردار ابو طالب کی مدد کریں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سردار ابو طالب کے ایک بیٹے کو آپ اپنے گھر لے جائیں اور ایک بیٹے کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، ان کے خراجات ہم برداشت کریں گے، اس طرح چچا ابو طالب کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ سردار عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کر لی۔ سردار ابو طالب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا عقیل کو میرے پاس چھوڑ دیں اور باقی جیسی تمہاری مرضی۔ چنانچہ سیدنا جعفر کو سیدنا عباس لے آئے اور سب سے چھوٹے بیٹے سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا، اپنے گھر والوں اور مکے والوں اور تمام لوگوں کی کس قدر فکر تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا بوجھ کم کیا اور پیارے نبی نے حضرت علی کو اپنے پاس لے آیا اور ان کی تربیت کی، ان کو پالا اور ان کو جوان کیا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے کے واقعات بیان کریں گے۔ جزاک اللہ۔